حدیث عمار بخاری کی حدیث نمبر 2812 کو انجینئر محمد علی مرزا نے آج کل سوشل میڈیا پر بہت زیادہ اچھالا ہوا ہے۔ حدیث عمار ہے کیا؟ یہ میں اس کے الفاظ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اے عمار، تجھے ایک باغی گروہ قتل کرے گا۔ آپ اس کو جنت کی طرف بلا رہے ہوں گے اور وہ آپ کو جہنم کی طرف بلا رہا ہوگا۔ یہ باغی گروہ کون ہے اور حضرت عمار بن یاسر کا قتل کس نے کیا؟ مرزا انجینئر نے حضرت عمار کا قتل حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کھاتے میں ڈالنے کی کوشش کی ہے اور حضرت امیر معاویہ کا گروہ باغی گروہ ڈکلیئر کرنے کی کوشش کی ہے۔ میں معاویہ بن ابی سفیان، مغیرہ ابن شعبہ، عمر ابن عاص، بسر بن ارطاہ رضی اللہ عنہم اجمعین کو اس حوالے سے صرف عزت کرتا ہوں کہ وہ اصحاب ہیں، باقی جو ان کے اعمال ہیں وہ اللہ کو خود جواب دہ ہے۔ میں لعنت کا قائل نہیں ہوں، لیکن ڈنکے کی چوٹ پہ بخاری و مسلم کی حدیث کی روشنی میں ان کی غلطیاں بیان کرتا ہوں، جو غلطیاں الحمدللہ میں نے نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی پریڈکشن کی تھی کہ انہوں نے امت کا کم پاڑا ہے، یہ میں نے نہیں بیان کی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور میں عمار کو باغی جماعت قتل کرے گی، وہ اللہ کی طرف بلائے گا، وہ دوزخ کی طرف بلائے گی۔ صحیح بخاری 2812 2818۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی ٹیچ کرنا چاہتا ہے کہ تم نے کیوں یہ نعوذ باللہ من ذالک گستاخی کی ہے اصحاب کی، یہ بات کہہ کے کہ باغی جماعت دوزخ کی طرف بلانے والی؟ اپنے ایمان کی فکر کریں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا واقعی حضرت امیر معاویہ حضرت عمار بن یاسر کے قتل میں شامل تھے؟ اور کیا واقعی حضرت امیر معاویہ کا گروہ باغی گروہ تھا؟ اور کیا واقعی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمار بن یاسر کو جہنم کی طرف دعوت دے رہے تھے؟ میں دلائل سے ثابت کروں گا کہ قتل عمار میں حضرت امیر معاویہ کا کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے، اور مرزا انجینئر نے حضرت امیر معاویہ پر جو الزام لگانے کی کوشش کی ہے، میں اس الزام کو بے نقاب کروں گا۔ آپ نے یہ ویڈیو پوری دیکھنی ہے۔ سب سے پہلے یہ ذہن نشین کر لیں کہ صحابہ کرام کوئی تاریخی شخصیات نہیں ہیں، بلکہ صحابہ کرام قرآنی شخصیات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحدید آیت نمبر 10 کے اندر صحابہ کرام کی جماعت کو دو حصوں میں تقسیم کیا۔ ایک وہ جماعت جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے اسلام قبول کیا، اور دوسری وہ جماعت جنہوں نے فتح مکہ کے بعد اسلام قبول کیا۔ فتح مکہ سے پہلے اسلام قبول کرنے والی جماعت، ان کی قربانیاں بھی زیادہ ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کی فضیلت بھی زیادہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے تمام صحابہ کرام، فتح مکہ سے پہلے والے اور فتح مکہ کے بعد اسلام قبول کرنے والے، تمام کے تمام صحابہ کرام سے وَكُلٌّ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، اللہ تعالیٰ نے سب کے ساتھ بھلائی کا وعدہ کیا، اللہ تعالیٰ نے سب کے ساتھ جنت کا وعدہ کر لیا ہے۔ اب ان سب صحابہ کرام میں کون کون شامل ہیں؟ حضرت ابوبکر کا بھی آپ کو پتہ ہے، حضرت عمر کا بھی پتہ ہے، حضرت عثمان بھی ہیں، حضرت علی بھی ہیں، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت عبیدہ بن جراح، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت عائشہ، حضرت ام حبیبہ، حضرت حفصہ، حضرت ابو ہریرہ، حضرت خالد بن ولید۔ اور انجینئر صاحب دل کے اوپر پتھر رکھ کے اس بات کو بھی تسلیم کریں کہ ان تمام صحابہ کرام کے اندر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل ہیں، ان کی والدہ ہندہ بھی شامل ہیں، حضرت امیر معاویہ کے والد ابو سفیان بھی شامل ہیں، حضرت مغیرہ بن شعبہ بھی شامل ہیں، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل ہیں۔ انجینئر صاحب، غیب کا علم آپ کو ہے یا اللہ کو ہے؟ کیا اللہ کو نہیں پتہ تھا کہ جنگ صفین بھی ہوگی؟ کیا اللہ کو نہیں پتہ تھا کہ حضرت عمار بن یاسر کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا اور وہ جہنم کی طرف عمار کو بلا رہا ہوگا؟ آپ نے جو امیر معاویہ پر الزام لگایا ہے کہ امیر معاویہ کا گروہ جہنم کی طرف بلا رہا ہوگا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے امیر معاویہ سے جنت کا وعدہ کر لیا ہے، مجھے بتائیں جو جہنم کی طرف بلاتا ہے اس کے ساتھ جنت کے وعدے کیے جاتے ہیں یا ان کو سزائیں سنائی جاتی ہیں؟ تو پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ باغی تھے اور وہ جہنم کی طرف بلا رہے تھے؟ تاریخ میں تو شک و شبہات ہو سکتا ہے، لیکن قرآن کے معاملے میں کسی قسم کی شک کی گنجائش نہیں ہو سکتی۔ احادیث پر تو جرح ہو سکتی ہے، لیکن قرآن کی آیات پر جرح نہیں ہو سکتی، کیونکہ نہ قرآن کا راوی کمزور ہے اور نہ روایت میں کسی قسم کا ضعف پایا جاتا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ امیر معاویہ کا تعلق جنتی گروہ کے ساتھ ہے،
جہنم کی طرف بلانے والے گروہ کے ساتھ نہیں ہے۔ جب امیر معاویہ کے حق میں قرآن پاک بطور دلیل آ گیا تو میرے خیال میں اب مزید کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، لیکن انجینئر صاحب اینڈ کمپنی کو اطمینان قلب کی خاطر بخاری کی حدیث نمبر 2704 بھی بتاتا چلوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی گود میں بٹھا کر فرمایا، یہ میرا بیٹا سید ہے، سردار ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے مسلمانوں کی 2 عظیم جماعتوں کے درمیان صلح کروائے گا۔ یہ 2 عظیم جماعتیں کون کون سی ہیں؟ ایک وہ جماعت جو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھی، اور دوسری وہ جماعت جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو فرما رہے ہیں کہ مسلمانوں کی عظیم جماعت، اور معاذ اللہ توبہ، انجینئر مرزا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جہنمی گروہ کی طرف منسوب کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ کیا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل عمار کی حدیث کے بارے میں علم نہیں تھا کہ ان کو ایک جہنمی گروہ قتل کرے گا؟ اس کے باوجود حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں ہاتھ دیا، کیونکہ حضرت حسن زیادہ بہتر جانتے تھے کہ امیر معاویہ قتل عمار کے اندر شامل نہیں تھے۔ اور اہم بات، اگر بالفرض معاذ اللہ نقل کفر نباشت، اگر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گروہ کو باغی گروہ تصور کر لیا جائے تو اس جماعت، اس گروہ کے اندر حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے، جو حضرت علی کے بھتیجے حضرت حسن اور حضرت حسین کے چچا زاد بھائی تھے، اور بعد میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سفیر بنا کر انہیں کوفہ میں بھیجا تھا۔ یہ مظلوم کوفہ بھی تھے اور شہید کوفہ بھی تھے۔ تو حضرت مسلم بن عقیل کے بارے میں انجینئر صاحب آپ کا کیا خیال ہے؟ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فخر کے ساتھ صحابہ کرام کی جماعت کے اندر فرمایا کرتے تھے کہ مجھے وہ اعزاز ملا ہے جو کسی صحابی کو اعزاز نہیں ملا، کیونکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے آخر میں جدا ہوا ہوں۔ یہ صحابی بھی کاتب وحی تھے۔ ان صحابی کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ بھی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت کے اندر شامل تھے۔ حضرت عمر بن عاص بدری صحابی، احد کے صحابی، تقریباً تمام جنگوں کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک رہے ہیں، اور بدری صحابہ کرام کی فضیلت کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ یہ بھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت میں شامل تھے۔ ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے انجینئر صاحب؟ اور ہاں، حضرت امیر معاویہ کے ساتھ ولید بن عتبہ بھی تھے۔ ولید بن عتبہ کون؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماں شریک بھائی تھے۔ کیا معاذ اللہ یہ سب کے سب جہنمی گروہ تھا جو حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل میں شامل تھے؟ ہوش کے ناخن لو انجینئر صاحب، ہوش کے ناخن لو۔ کیوں امت کے اندر تفرقے کی آگ پھیلا رہے ہو؟ بغض امیر معاویہ میں اور اہل بیت کی آڑ میں چھپ کر جو تم نے دکانداری چلانے کی کوشش کی ہے، آپ کی دکانداری نہیں چلنے دیں گے۔ آپ کی پھکیاں ایکسپائر ہو چکی ہیں۔ انجینئر صاحب، آپ کو کنفرم ہی نہیں ہے کہ حضرت عمار کا قتل کس نے کیا، جبکہ امیر معاویہ کے حق میں اللہ تعالیٰ کی گواہی موجود ہے کہ امیر معاویہ کا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل میں کسی قسم کا کوئی ہاتھ نہیں۔ امیر معاویہ بھی جنتی، امیر معاویہ کا گروہ بھی جنتی، ان کی جماعت بھی جنتی۔ اب آخری اور فائنل سوال یہ بنتا ہے کہ پھر حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کس نے کیا؟ انجینئر صاحب، کچھ ہم سے کہا ہوتا، کچھ ہم سے سنا ہوتا، نہ ہم سے کہا تم نے، نہ ہم سے سنا تم نے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ حضرت عمار بن یاسر کو قتل کس نے کیا۔ عمار بن یاسر کو قتل کرنے والے یہ وہی باغی گروہ تھا جنہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا۔ سباہی ٹولہ یہ وہی گروہ تھا جنہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے کان بھرنے کی کوشش کی کہ عثمان کے قاتلوں کو علی نے پناہ دی ہوئی ہے، اور جنگ صفین کے اندر سازشوں کے تحت یہ باغی گروہ صحابہ کرام کی صفوں کے اندر شامل ہوا، اور انہوں نے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا۔ آخر میں صرف اتنا ہی کہوں گا، انجینئر صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین تمام کے تمام جنتی ہیں۔
اللہ تعالیٰ نے ان کی وکالت بھی کی ہے اور جج بن کر ان کے بارے میں فیصلہ بھی کر دیا۔ اولئک هم الراشدون، اولئک هم المفلحون، اولئک هم الوارثون، اولئک هم المہتدون، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی عبادتوں کا کروڑواں حصہ اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے سر کے تاج ہیں، حضرت امیر معاویہ ہماری آنکھوں کا سرما ہیں، اور بخاری کی حدیث یہ بھی آپ کان کھول کے سن لیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو سب سے پہلے بحری جہاد کرے گا، پانی کے راستے جہاد کرنے کے لیے جائے گا، اس جماعت کو جنت کی خوشخبری ہے۔ اور اس جماعت کا امیر پتہ ہے کون تھا؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت امیر معاویہ ملک شام میں رہے اور ملک شام والوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مبارکباد دی ہے کہ اہل شام کو اللہ کے فرشتوں نے اپنے پروں سے ڈھانپ رکھا ہے۔ اور انجینئر صاحب، آپ جو حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان اختلافات کو ہوا دینے کی کوشش کرتے ہیں، کیا واقعی ان لوگوں کے درمیان اختلافات تھے؟ حضرت علی امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے حضرت امیر معاویہ کے ملک یعنی شام کا جب تذکرہ کیا گیا تو کسی نے کہا اے امیر المومنین، آپ ملک شام یعنی امیر معاویہ کے لیے بد دعا کریں، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پتہ کیا فرماتے ہیں؟ نہیں نہیں، 2 مرتبہ فرمایا، نہیں، یہاں پر نیک لوگ رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی برکت سے بارش برساتا ہے، ان کی دعاؤں سے دشمنوں پر فتح حاصل کی جاتی ہے، اور اہل شام سے ان کی وجہ سے عذاب پھیر دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں حق سمجھنے کی، حق بات پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔